میرا ایک بہت ہی پریکٹیکل سوال ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ ہم مہیلاؤں کے لیے ہمارے مسلم دھرم میں ہم مہیلاؤں کو بہت 75% ہم سمان دیتے ہیں، ان کے ادھیکار ہیں، ان کے رائٹس ہیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے جو کہ میں آئے دن دیکھتی ہوں کہ جو آپ کے جو مسلم دھرم کے انوسار جو طلاق کا جو سسٹم ہے 3 بار طلاق دینے کے بعد اس پر جو عدت پیریڈ کا جو کیبل مینٹیننس ملتا ہے، اس کے بعد ایک ان پڑھ ایک ایسی مہیلا جو اپنا سورس آف انکم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کس کے سہارے پر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہمارا دھرم جو مسلم دھرم ہے اس میں کوئی ایسی ویوستھا کر دی جائے جس سے کہ ایسی مہیلاؤں کو جیون جو آسانی سے کٹ سکے. تھینک یو. بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا. انہوں نے یہ کہا کہ اسلام مذہب میں جب کسی کا طلاق ہوتا ہے تو بہت سے ان پڑھ خواتین جنہیں علم نہیں ہوتا، ان کو جینے کے لیے کچھ پیسہ نہیں ہوتا، تو کچھ ایسا مینٹیننس جس طریقے سے ہونا چاہیے کہ نہیں. جو اس کے مین وجہ ہے جو آج کے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے وہ ہے کہ اسلام کا کم علم ہونے کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اگر ہر انسان اسلام مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں، کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب، تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے، اسے کہتے ہیں ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو، تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر. مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے، اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ، ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے. انجینئر ہے تو 5 لاکھ، گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ، جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے، اگر ہنٹ بھی دینا، دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے، ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے، انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا، اگر خوشی سے، اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے. زبردستی آپ لے نہیں سکتے، نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں، اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے، غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے، آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو، میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا، یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے، 5 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا، نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں، اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں، وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں، میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا، وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے، نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی، اسے گریجویٹ بنایا، تعلیم کے اوپر خرچہ کیا، تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے،
چاہے خود رکھے یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے, اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے, خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹس, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلوتھنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا, دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے, آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ. ایسا کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے, انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا نہیں دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے,
کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا نام مکند دو ہے, بے روزگار ہوں. آپ نے بولا ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اس سے ہزاروں گنا معاف ہو جاتا ہے, مگر میرے حساب سے سب کا مالک ایک ہے, اور ایک مالک ہوتے ہوئے کس کو یہ نظر سے دیکھتا ہے اور کس کو وہ نظر سے دیکھتا ہے. ہندوؤں کو معاف نہیں کرے گا اور جو اسلام دھرم سویکار کرتا ہے اس کو معاف کر دے گا. ایک کون سا اوپر والے کا قانون ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. مالک ایک تو سارے انسانوں کے لیے عدل بھی ایک ہوتا ہے. بہت اچھا سوال, بہت اہم سوال. بھائی کا سوال ہے کہ یہ کدھر کا مسلمانوں کو معاف کرتا ہے, ہندو کو نہیں معاف کرتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ جو انسان نام کا مسلمان ہے, اس کا نام محمد عبداللہ ذاکر ہے, تو وہ کافی نہیں جنت میں جانے کے لیے. مسلم کا مطلب وہ انسان جو امن حاصل کرتا ہے اپنی خواہش اپنی مرضی سے خدا کے احکامات پہ عمل کرنے کے بعد. یعنی جو انسان اپنے مالک کے احکامات پہ عمل کرتا ہے وہ سچا انسان ہے. وہ نام کا کیا ہے اس کا میں کوئی لینا دینا نہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کر رہا تھا, آج شرک کرنا چھوڑ دیا, آج اس کے گناہ معاف ہوں گے. چاہے کوئی بھی ہو, آپ بھی اگر کہتے کہ میں شرک کرنا چھوڑ دوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا جو ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے, اور میں مانوں گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں, چاہے آپ عیسائی ہے, چاہے آپ ہندو ہے, چاہے آپ یہودی ہے, آج آپ اگر اپنے مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کا مالک آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے میرا مالک ایک, لیکن مالک کا کہنا نہیں مانیں گے تو مالک کیسا معاف کریں گا؟ مثال کے طور پہ ایک ایگزامینیشن ہوتا ہے, ٹیچر سارے طالب علم کے لیے برابر ہے. ٹیچر ایک سال کے لیے سارے طالب علم سارے اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے, برابر. لیکن ایگزامینیشن میں جو ٹیچر پورے سال بھر سکھاتا ہے, جو طالب علم وہ ٹیچر کے سکھائے مطابق ایگزامینیشن پیپر میں لکھتا ہے وہ پاس ہو جائے گا. جو طالب علم ٹیچر جو سکھاتا ہے اس کے خلاف کام کرتا ہے تو ٹیچر کیا اس کو پاس کرے گا؟ چاہے وہ ہندو مسلم ہو عیسائی ہو, جو ٹیچر سکھاتا ہے اس کے اوپر وہ طالب علم اس کے مطابق امتحان دیتا ہے وہ پاس ہوگا. آپ کا مالک ہمارا مالک ایک ہے, ساری کتابوں میں لکھا ہے, ہندو مذہب کی کتاب میں, یہود مذہب کی کتاب میں, عیسائی مذہب کی کتاب میں, اسلام مذہب کی کتاب میں, سکھ مذہب کی کتاب میں کہ مالک ایک ہے. مالک کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. کل میں نے فرمایا تھا کہ اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. پھر اگر آپ مورتی دیں گے تو آپ مالک کا کہنا نہیں مان رہے. تو اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے, آپ کا نام کچھ بھی ہو, موہن ہو, کچھ بھی ہو, شنکر ہو یا عبداللہ ہو, اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ سچ مچ اس مالک کے بندے ہیں. اگر آپ مالک کا کہنا مانیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ عربی میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم تو لوگ کو یہ لفظ سے نفرت ہے. اگر نفرت ہے تو میں مسلم لفظ کو نکالتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں جو بھی انسان اپنے مالک کا کہنا مانتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. لیکن آپ کو مسلم شبد سے نفرت ہے, مسلم شبد کو نکال دو. میں یہ کہوں گا جو خدا کے احکامات پہ عمل کرتا ہے, خدا کے کلمات پہ عمل کرتا ہے, یہ مانتا ہے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنا چاہیے, وہ انسان کے گناہ وہ مالک معاف کریں گا. آپ اگر مانیں گے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا ایک ہے, آپ مانتے خدا کے علاوہ کسی اور کو پوجنا نہیں چاہیے, مانتے؟ ہاں کہ نہیں مانتے؟ آپ مانتے بت پرستی غلط ہے, آپ مانتے کہ مورتی پوجا غلط ہے, آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نہیں مانتے. بولتے ہیں جیسے شیو شنکر کو پیغمبر بولتے ہیں, جیسے سائی بابا کو یہ سب جو پیغمبر ہو گئے, یہ ہر فرشتے ایسے ایسے آتے گئے. آپ نے میری 15 تاریخ کی تقریر سنی؟
میں نے نہیں سنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. آپ کیسٹ لیجئے, میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں میں نے ثابت کیا ہوں کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 5 سے 8 میں لکھا ہے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنٹب سکتا پڑھیے, اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 شلوکا نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھا ہے. یجروید میں ادھیائے نمبر 31 شلوکا نمبر 18 میں. آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھا ہے. اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں کئی جگہ لکھا ہے ناراشنسا. ناراشنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3 رگ وید کتاب نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9 رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4 رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3 رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2 رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3 رگ وید بک نمبر 10 ہم نمبر 182 ورس نمبر 2 یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 55 یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37 یجروید چیپٹر نمبر 20 ورس 57 یجروید چیپٹر 21 ورس نمبر 31. میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسلام بولتے کس کو. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے, وہ لوگ سمجھے اس لیے تو اسلام قبول کیے. آپ بھی سمجھیں گے تو آپ بھی قبول کریں گے. یہ 10 روزہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے یہ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہی ہے. ہمارا مقصد ہی تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. جب بھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں, اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں, صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ that answers the question. My name is Dina. I'm in India for my studies, and I was just wondering why men are allowed to remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though the husbands have problems. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے, لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے, اچھا سوال ہے. ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے, جس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں. اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے.
جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے، اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی، تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں، اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی، تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائج ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائج ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، الٹا کیوں نہیں اجازت ہے. عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھے گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. A man is more sexual biologically as compared to a woman. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر بھی شوہر اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے اور ایک بیوی کر سکتا ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر معلوم پڑتا ہے کہ عورت بانجھ ہے یا آدمی بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، پھر بھی چانسز ہے کہ یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے. اگر بیوی کو پتہ لگتا ہے کہ آدمی میں کچھ بیماری ہے جس کے وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا، بچہ پیدا کرنے میں حصہ نہیں لے سکتا ہے، لیکن یہ 100% ڈیفینیٹ نہیں. اگر وہ اور ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، چانسز ہے کہ دس پوزیشن کین ریورس. اور کب ریورس ہوگا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. پھر جب بچہ پیدا ہوگا ہمیں پتہ نہیں لگے گا کون اس کا باپ ہے، پہلا شوہر یا دوسرا شوہر. اس کے باوجود اگر شوہر اپائج ہو جاتا ہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میں دوسرا شوہر کروں، وہ بے شک شوہر سے کھلا لے سکتی ہے. اور جب کھلا لیتی ہے وہ نئی شادی کر سکتی ہے. لیکن آدمی جب عورت کو طلاق دیتا ہے، طلاق شدہ کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. طلاق شدہ عورت جو بیمار ہے اس کو نیا شوہر ملنا مشکل ہے. لیکن آدمی جب بیوی کھلا لیں گی
اور نیا شور کریں گی اس کو بھی سپورٹ ملے گا اور وہ آدمی کو بھی سپورٹ مل سکتا ہے. اسی لیے اسلام میں قرآن میں لکھا ہے کہ بیوی ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی لیکن آدمی ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میرا سوال ہے ہم لوگ श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं. जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने. भाई साहब जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ. आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते. आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो. तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है. सर लिखा है तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है. भाई साहब मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं. मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना. मिसाल देता हूं मैं. लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है. लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है. उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है. जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ. जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में. तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है. लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है. अब समझ गए ना. तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है. अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते. तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है. जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है. लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके. तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते. मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना. लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे. आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूं, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूं, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूं. श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया. कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां. कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है. और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी. और आपने जो कहा वो भी सही है. अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूं, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है. तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है. आप समझते ना. अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है. आप समझे ना. तो इसीलिए ये चीज मैं नहीं मानता हूं. आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, लेकिन तो आप नहीं मानते हैं. बिल्कुल सही, बराबर. मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता. पैगंबर तो दूर की बात. आप समझे ना. कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है. तो सवाल उठता ही नहीं. इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये
झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा है बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8000 श्लोक थे। उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने से हो गए 24,000 श्लोक। अभी 8000 से 24,000 16,000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखे, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1 लाख श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आती गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर 1 गिलास पानी है, साफ पानी है, 1 कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, 1 बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा। आप वो पानी पीएंगे? क्यों? मिलावट है। अगर चुपके से किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना। इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का। तो ये विलियम मोर ने, जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के, 200 साल पहले लिखा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हू बहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई। उसने कहा वो कुरान है। तो जो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, तो आप सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल करेंगे भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्रों क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह। और छोटा एक क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे। कल लाइन लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। बोलिए, पूछिए। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था। तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है। मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ। ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। ये मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना। कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ। दो भाई साथ में, माशाल्लाह, 2 सवाल 2 भाई। अच्छा, माशाल्लाह। भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपू पाल। टोपू पाल, माशाल्लाह। 2 पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है?
جی ہاں آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں آپ مانتے؟ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں کوئی بھی زبردستی؟ نہیں کوئی بھی دباؤ ہے؟ نہیں آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے؟ یس سر کوئی بھی رشوت دے رہا ہے؟ نہیں انشاءاللہ تو میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس سے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. بندے ہیں. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے، آپ کو سب سے بہترین زندگی دے دنیا میں آخرت میں، اور آپ کو جنت نصیب فرمائے، اور آپ کے ذریعے اور لوگوں کے دل کے تالے کھولے انشاءاللہ. سر ایک بار آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں اور ایک قرآن مجھے دے دیجیے. ٹھیک ہے، اب آ سکتے ہیں اوپر. اگر یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور قرآن میں منگا دیں. جی دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی. دیکھو، اللہ رب العزت نے ہر مرد، چاہے وہ شوہر ہو یا عورت ہو یا مطلقہ ہو، ان کے حقوق مقرر کی ہے. اگر کسی عورت کو طلاق دیا جائے تب بھی ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا جاتا ہے، بلکہ ان کے بھی حقوق ہے. دیکھو، اگر شوہر جو ہے نا ان کے بیوی کے بچے ہیں تو پھر اس مطلقہ عورت کی جس کے بچے بھی ہے تو شوہر کی ذمہ ضروری ہے کہ جب تک یہ عورت عدت کے مدت میں ہوتی ہے تو پھر ان کا خرچہ وہ برداشت کریں گے، ان کے بچوں کا خرچہ بھی یہ شوہر برداشت کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں ہے کہ ان کو بے سہارا چھوڑا جاتا ہے، نہیں، اسلام نے، شریعت نے حقوق دی ہے. اب جب تک یہ عورت عدت کے دوران ہوتی ہے تو پھر شوہر ان کا خرچہ برداشت کریں گے، ان کے بچوں کا خرچہ، اور جو حق مہر مقرر کیا ہو وہ بھی شوہر پر ضروری ہے کہ وہ ان کو دے دے. ٹھیک ہے نا؟ جتنا بھی حق مہر ہے وہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو جتنا حق مہر اس نے مقرر کی ہے ان کو دے دے. اور اس کے ساتھ شریعت نے یہ بھی جو ہے نا شوہر کو حکم دیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ طلاق کے بعد ان پر ظلم کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بلکہ جتنا بھی وقت آپ لوگوں نے گزارا ہو وہ جو آپ نے اچھائی کے ساتھ وہ نہ بھولنا، بلکہ حسن سلوک کا اسی طریقے سے جاری رکھنا. اور یہ طلاق ہے نا، یہ آخری حد ہے. مطلب ہے نا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں نہیں بنتا، نہیں چل سکتے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا ان کے گھر کے بڑے افراد بھی بلائے ہو اور آپس میں بات چیت بھی ہوئی ہو اور پھر بھی ان کا آپس میں بنتا نہیں ہے تو پھر طلاق ہے اور یہ آخری حل ہے. اب اس پر بہت سے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ پھر عورت کو ویسے ہی بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں، اگر ایک عورت ہے اور اس کو شوہر پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ چاہتے ہوئے ان کے ساتھ وقت گزارے تو پھر یہ تو ایک قید جیسے ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اگر ان کا آپس میں بنتا نہیں ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اپنا راستہ اختیار کر لے، وہ اپنا راستہ اختیار کر لے، لیکن حسن سلوک کے ساتھ، ان کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کے خرچے کا لحاظ کرتے ہوئے.
جب تک وہ عدت کے دوران میں ہو، ٹھیک ہے نا. تو اگر انسان، یہ طلاق کیوں ہوتا ہے؟ اگر شوہر بیوی کے جتنے حقوق ہے ان کا لحاظ کر لے، بیوی شوہر کی جتنے حقوق ہے ان کا لحاظ کر لے، تو ان طلاق کا نوبت نہیں آئے گا، کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے. اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر ان باتوں کا نوبت نہیں آئے گی. اس لیے جو پریشانیاں ہیں، گھریلو مسائل ہے، طرح طرح کے مشکلات ہے، ان کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم اسلام اور شریعت کے جو اصول ہے اور جو رہنمائی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق، اس پر ہم عمل نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کسی کے اوپر تنقید نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق آ جائے. اب جتنی بھی دھرم ہے، جتنی بھی کتابیں ہیں، مذاہب ہے، اب خود اندازہ لگائے اور اسٹڈی کر لے. حسن سلوک، حقوق جو اللہ رب العزت نے دی ہے شوہر کو اور بیوی کو، اگر اس کے اوپر بندہ اتر جائے اور صحیح عمل کر لے، پھر یہ مشکلات نہیں آئیں گی. قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہا کرو. اور بیوی کو یہ کہا ہے کہ آپ نے شوہر کی خدمت کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ کرنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی خدمت، ان کا دل جتنا ہے. تو جب آپس میں ان باتوں کی رعایت ہوگی، آپس میں ان باتوں کا لحاظ ہوگا، تو پھر ان کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، دنیا کے اندر جنت کا باغیچہ بن جائے گا. تو یہ طرح طرح کے مشکلات کیوں آتے ہیں؟ ہمارے اپنے بد اعمالیوں کی وجہ سے. تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس کے اندر انسان کو سکون اور راحت اور چین مل جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی. تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. اس طرح کے ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.